السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ 100% ملک اعجاز، اس کی گردن کٹی ہوئی پڑی تھی اور وہ زندگی سے محروم ہو چکا تھا۔ میرے دل میں خوف و دہشت اس طرح منجمد ہو گئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بس خوف و دہشت کا ایک عظیم سلسلہ تھا جو مسلسل جاری تھا۔ میں کس جنجال میں پھنس گیا ہوں؟ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، بے حد پریشان، لیکن عقل و فہم کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ اور سے سوچا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل بھاگوں۔ حالانکہ اس عمارت میں ٹیلی فون بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی یہاں سے ٹیلی فون کرنے کا مطلب تھا کہ کچھ مصیبتیں مول لے لوں۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ میں وہاں سے واپس پلٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس حویلی کے خوفناک آسیب سے نجات پا کر ایسے دوڑ لگائی کہ رک کر پیچھے تک نہ دیکھا۔ البتہ جب ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں دوسرے انسان موجود تھے تو قدموں کی رفتار سست کر لی۔ سینہ تھا کہ پھٹا جا رہا تھا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی، دل میں خوف کے سائے شدت اختیار کر چکے تھے۔ اب اس وقت کوئی ٹیکسی درکار تھی، لیکن ٹیکسی تو نہ مل سکی۔ ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد آٹو رکشہ ڈرائیور کو فلیٹ کا پتہ دیا۔ فاصلہ کافی تھا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے سینے کی کیفیت بحال ہو گئی اور میں نے کافی حد تک خود پر قابو پا لیا۔ چنانچہ فلیٹ میں داخل ہوا تو ملازم فہیم کو یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں کسی انوکھی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ بہت اچھا لڑکا تھا، مجھ سے کہنے لگا، صاحب گھر کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے ہیں، کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر کہا، کوئی آیا تھا فہیم؟ کوئی بھی نہیں صاحب جی، بس ہمایوں صاحب کا فون آیا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، آ جائیں تو کہہ دینا کہ ذرا سا مصروف ہو گیا ہوں، رات کو ضرور آؤں گا، فکر نہ کریں۔ اوہ، کوئی اور فون تو نہیں آیا؟ نہیں صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، مجھے چائے وغیرہ پلا سکتے ہو؟ جیسے آپ حکم کریں صاحب۔ ہمایوں کا انتظار کروں گا کھانے پر، اگر وہ نہ آیا تو پھر 9:30 بجے کھانا کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، فہیم نے جواب دیا اور میرے لیے چائے لینے چلا گیا۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر آنکھیں بند کر کے سوچوں میں ڈوب گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنا وہاں حویلی میں جانے کا واقعہ ہمایوں یا سرفراز کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹی آنتیں گلے پڑ جائیں۔ ہمایوں میرا بہترین دوست تھا، لیکن سرفراز پولیس آفیسر تھا اور یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پولیس آفیسر بہرحال اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے۔ بہتر یہ ہے کہ اس راز کو اپنے ہی دل میں رکھوں اور فی الحال خاموشی اختیار کروں۔ جہاں تک ملک اعجاز کی موت کا معاملہ ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کی موت کا راز سامنے آ ہی جائے گا۔ پھر اپنے آپ کو کافی حد تک میں نے مطمئن کر لیا تھا۔ کسی کام سے سینے تک ہاتھ پہنچا تو جیکٹ اتارنے کا خیال دل میں آیا۔ جیکٹ کی زپ کھولی تو وہ چرمی پیکٹ نکل کر گرنے لگا۔ میں نے اسے سنبھال لیا۔ ایک بار پھر اعصاب جھنجھلا گئے تھے۔ یہ چرمی پیکٹ بھی بڑی پراسرار چیز ہے، لیکن اسے اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے مشغلے میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال چرمی پیکٹ نکال کر احتیاط سے ایک جگہ محفوظ کر لیا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ واقعات اتنے پراسرار اور نہ سمجھ میں آنے والے ہوں تو انسان اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اپنی داستان میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ذہنی طور پر ایک بہت ہی طاقتور یا مارشل آرٹس کا ماہر یا کسی ایسے شعبے سے منسلک انسان رہا ہوں جس میں لاتعداد خوفناک مہمات سے واسطہ پڑتا رہا ہو۔ میں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ معمولی سی زندگی گزاری، بلکہ ایک طرح سے اگر لاوارث زندگی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بھلا
رشتوں کے بغیر بھی کہیں کسی بہتر زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ایک کمزور ہستی محسوس کیا ہے۔ پھر مجھے بھوک لگی تو میں نے کھانا کھا لیا۔ نہ ہمایوں کا کوئی ٹیلی فون آیا تھا، نہ ہی سرفراز نے کوئی رابطہ قائم کیا تھا، اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی نہیں آئے گا تو میں نے فہیم سے کہا، فہیم، میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ جی صاحب، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو پھر کیوں نہ آرام کی تیاری کی جائے؟ صاحب، آپ جیسا حکم دیں۔ ٹھیک ہے، دروازہ وغیرہ احتیاط سے بند کر دو، اور اب میں سونا چاہتا ہوں۔ ایسا کرو، ٹیلی فون کی بیل بند کر کے اسے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ جب تک تم جاگ رہے ہو جاگتے رہو۔ اب اگر ٹیلی فون آئے تو کہہ دینا کہ میں سو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، فہیم نے کہا، اور میری ہدایت کے مطابق عمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ نیند تو خیر ابھی کیا ہی آتی، وہ چرمی کتاب ذہن پر ڈنک مار رہی تھی۔ چنانچہ دروازہ بند کر کے ٹیبل لیمپ روشن کیا، پھر اس پراسرار کتاب کو بغور دیکھنے لگا۔ تمام تر حالات کے باوجود اپنے اعصاب پر قابو پانے کا یہ حوصلہ وقت نے ہی مجھے بخشا تھا، ورنہ ملک اعجاز کی لاش کی جو کیفیت تھی، اس کا تصور کر کے ہی دل پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کیا بھیانک انداز میں قتل کیا گیا تھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ کاظمی صاحب کا قتل بھی بالکل اسی انداز میں ہوا تھا۔ اب کم از کم بہت سے خدشات اور خیالات ذہن سے نکل گئے تھے۔ بہرحال چرمی کتاب کو بمشکل تمام کھولا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے موم جامے سے اس کتاب کو مکمل طریقے سے پیک کیا گیا ہو۔ اندر سے میری توقع کے مطابق ایک انتہائی خوبصورت جلد کی کتاب نکلی تھی، اور اس کے اوراق بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ کاغذ کے بجائے کسی جانور کی کھال کی جھلی پر لکھے گئے تھے، اور بڑی نفاست سے ان کی تراش کی گئی تھی۔ اوراق پر براؤن رنگ کی سیاہی سے نقوش بنے ہوئے تھے، اور ایسے ٹیڑھے میڑھے نقوش تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ اس کتاب سے مجھے کوئی خاص بات معلوم ہو سکے گی، کچھ پتہ چل سکے گا، لیکن شروع سے لے کر آخر تک کتاب کے اوراق پر ویسی ہی ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ آہ، کاش زندگی کے کسی ایسے شعبے سے تعلق ہوتا جس میں ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا تو آج اس کیفیت کا شکار نہ ہوتا۔ لیکن کیا کیا جاتا، کبھی کبھی زندگی اچانک ہی ایسے موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک لفظ بھی پلے نہ پڑ سکا، اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کتاب بند کر دی، اور اس کے بعد اسے تکیے کے نیچے ہی رکھ لیا۔ بہت پراسرار صورتحال تھی۔ پھر کافی دیر تک میں جاگتا رہا۔ میں نے سوچا ان تمام چکروں سے نکل کر زندگی کو کوئی عملی شکل دی جائے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب نیند آ گئی تھی، اور پھر صبح کو اس وقت آنکھ کھلی جب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، لیکن پھر اچانک ہی اچھل پڑا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ہمایوں اور سرفراز ساتھ ہی نظر آئے۔ دونوں نے مجھے دیکھ کر گہری گہری سانسیں لی۔ سرفراز کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایک اور دل دوست سانحہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، سرفراز مسخرے پن سے بولا، اور پھر کہنے لگا، فہیم ناشتہ تیار کر چکا ہے۔ ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ تم ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ہم پر لاحول پڑ رہے ہوگے، لیکن شکر ہے کہ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ اب جاؤ اور اپنی بوتھی کو پانی میں ڈبو کر یہ آنکھوں کی غلاظت وغیرہ صاف کر لو، اور ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ جاؤ، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور غسل خانے کی جانب بڑھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہم ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، اور فہیم ہمارے سامنے ناشتہ لگا رہا تھا۔ ہمایوں کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثر تھے۔ سرفراز البتہ تمام باتوں سے بے نیاز تیزی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک میرا معدہ خالی ہوتا ہے
میں کام کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور یقین کرو رات بھر سو کر صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو میں صرف ناشتے کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جینے کا اور کوئی مزہ مجھے حاصل نہیں۔ ہمایوں ہنستے ہوئے بولا، یہ شخص بڑا پیٹو ہے، ابھی تمہارے ساتھ کوئی نشست نہیں ہوئی اس کی، لیکن ذرا کبھی اس کا صحیح طریقے سے کھانا پینا دیکھو، خدا کی پناہ۔ ویسے پولیس والوں کی صحیح عکاسی کرتا ہے یہ۔ چلو خیر، ابھی ساری باتیں تو ہو گئیں، ایک بری خبر سنو، سرفراز نے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بری خبر؟ ہاں۔ کیا؟ ملک اعجاز کو قتل کر دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ لرز کر رہ گئے تھے۔ میں نے تعجب بھری نگاہ سے سرفراز کو دیکھا اور بولا، قتل؟ قتل کر دیا گیا؟ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے کاظمی کو قتل کیا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی اور سرفراز اور ہمایوں میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر ہمایوں نے کہا، تم پر شاید اس کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ سرفراز کہ تمہیں اس قتل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ صبح کو میں وہاں گیا تھا۔ کہاں؟ اسی ابراہیم ناصر کی حویلی۔ وجہ؟ بس میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ زرقام کاظمی کے قتل کی تفتیش میرے ہی سپرد ہے۔ میں اپنے افسر اعلیٰ کے ساتھ اس عمارت میں گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے افسر کو کچھ ایسی معلومات فراہم کی تھیں جو ابراہیم ناصر کی حویلی سے متعلق تھیں۔ اصل میں بڑی ترکیب کے ساتھ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ بات یہ بھی ہے کہ بہت سے معاملات میں کسی کو بھی ملوث کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی شکل میں تمہارا نام کسی غلط حیثیت سے اعلیٰ حکام کے سامنے نہ آ سکے۔ میں نے سرفراز کو بغور دیکھا اور کہا، لیکن اپنی اس بدقسمتی کو میں کیا کروں سرفراز کہ بار بار میرا نام اس سلسلے میں شامل ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ سرفراز نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہمایوں کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر سرفراز آہستہ سے بولا، کیا مطلب؟ اعجاز کے قتل کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ سرفراز، یہ بات تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایک پراسرار حسینہ نے مجھے یہ وارننگ دی تھی کہ ملک اعجاز سے کہو کہ وہ صندوقچہ واپس اس کی جگہ پہنچا دے جہاں سے اس نے اسے حاصل کیا ہے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ وہ دوہری چال چل رہا تھا۔ ملک اعجاز نے اس سلسلے میں ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ اس نے خود ہمیں طلب کرنے کے بعد جو کہانی سنائی تھی شاید وہ بھی غلط تھی۔ اس کا یہ کہنا بالکل غلط تھا کہ اس وقت اس صندوقچے میں ہیرے نہیں تھے جب اس نے اسے لاکر سے نکالا۔ میں نہیں جانتا کہ زرقام کاظمی کا قتل ملک اعجاز نے کیا یا نہیں، لیکن یہ میں بتاؤں کہ رات کو میں بھی اسی حویلی میں تھا اور مجھے ملک اعجاز کے قتل کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا اس اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سرفراز نے ہمایوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ؟ ہاں۔ میں سمجھا نہیں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا اور سرفراز نے کہا، پھر ایک لائٹر نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، پھر بولا، تمہارا ہے؟ میں نے چونک کر اس لائٹر کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، میرا ہی ہے، اور اس وقت حویلی میں یہ نہیں گرا تھا جب ہم تینوں ساتھ تھے۔ تو کیا؟ ہاں، اور شکر ہے کہ میری نگاہ اس پر پڑ گئی جبکہ میرا افسر اعلیٰ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ اسے اپنے پاس محفوظ کیا کہ افسر اعلیٰ کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، لیکن اگر یہ لائٹر افسر اعلیٰ کی نگاہوں میں آ جاتا تو پھر یقینی طور پر تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے، کیونکہ یہ لائٹر کم از کم میں نے تو کئی بار دیکھا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگا۔ بلا شبہ اگر یہ ہمایوں نہ ہوتا اور ہمایوں کے ذریعے سرفراز سے میری دوستی نہ ہوتی تو آج میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوتا۔ اس بات کے امکانات بھی تھے کہ ملک اعجاز کے قتل کی ذمہ داری مجھ پر ہی عائد ہو جاتی۔ سرفراز کے الفاظ پھر میرے کانوں میں ابھرے، لیکن چونکہ تم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے اس لیے یقین کرو میرا ذہن تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے۔
ویسے بھی ہمایوں سے اس بارے میں میری گفتگو ہو چکی ہے اور ہمایوں نے مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں جو تفصیل بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل کے بعد تم پر شک کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو سرفراز، صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ زندگی میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں، نہ دولت کے حصول کے لیے میں اپنے آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہوں۔ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے تو سمجھ لو میں ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ اصل میں وقت نے میرے ساتھ اتنے دھوکے کیے ہیں کہ اب مجھے اپنی زندگی سے بھی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میری آواز پھرا گئی۔ سرفراز نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں میرے دوست، زندگی میں حوصلہ ہار جانے والے نیم مردہ لوگ ہوتے ہیں۔ تم زندگی سے بھرپور لطف اٹھاؤ، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ نہ جانے کیوں ان الفاظ سے میرے دل کو بڑی تقویت کا احساس ہوا تھا۔ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جب وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کائنات میں جینا اس کے لیے محال ہو گیا ہو، اور ایسے لمحات میں اگر کسی کا محبت بھرا ساتھ مل جائے، سہارا مل جائے تو بڑا قیمتی محسوس ہوتا ہے۔ میری کیفیت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، ورنہ کیا فائدہ ہے اسی زندگی سے جب انسان یہ محسوس کرے کہ اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں۔ بہرحال دیر تک میں اس تاثر میں ڈوبا رہا۔ ہمایوں اور سرفراز شاید اس وقت میری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ہمایوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور تم یہ نہیں کہو گے میری جان کہ ہم بہت اچھے مخلص اور بے غرض دوست نہیں ہیں؟ انسان برا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی۔ تمہارے اہل خاندان نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو اور ہم ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دیں گے۔ چلو بے جھجک اور نڈر ہو کر اس موضوع پر بات کرو۔ ویسے تم نے جو کچھ دیکھا وہ بتاؤ۔ میں ظاہر ہے ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں اور ان تمام واقعات کے اثرات میرے ذہن میں بھی ہیں۔ بے در بے گھر اور لاوارث ہو گیا ہوں۔ بہرحال اس حویلی کو ایک بار پھر دیکھنے کا خیال میرے دل میں آیا تھا۔ میں وہاں پہنچا اور اس کے بعد عجیب و غریب حالات سے واسطہ پڑا، یہاں تک کہ مجھے ملک اعجاز کی لاش نظر آئی۔ ذہنی کیفیت جو ہو سکتی تھی اس کا اندازہ تم لوگ لگا سکتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پراسرار حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر تم دونوں نے ملک اعجاز کی بھیانک لاش دیکھ لی ہے تو تم خود اندازہ لگاؤ کہ ایسی کسی لاش کو دیکھ کر انسان کے دل و دماغ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کیفیت کا رات بھر شکار رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسی بات بھی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ سرفراز نے پوچھا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر کچھ لمحات کے بعد میں نے وہ کتاب لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ موم جامہ بھی ان کے سامنے لا رکھا جو اس کتاب سے اتارا تھا میں نے۔ دونوں نے حیرت سے اس کتاب کو دیکھا۔ سرفراز نے بے اختیار کتاب کی جانب ہاتھ بڑھائے اور اسے اٹھا لیا، پھر فوراً ہی اسے کھول بھی لیا۔ ہمایوں بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں تو کیونکہ پوری طرح اس کا جائزہ لے چکا تھا اس لیے مجھے اس کتاب سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ بس میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کتاب کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک ایک چیز کو محسوس کیا تھا۔ پھر سرفراز نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، ونڈرفل! واقعی حالات پراسرار سے پراسرار تر ہوتے جا رہے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری مختصر سی سرکاری زندگی میں یہ سب سے انوکھا اور دلچسپ کیس ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ! اور اب تم یہی بتاؤ گے نا مجھے کہ یہ کتاب تمہیں اس عمارت سے ملی ہے، یعنی حویلی ابراہیم ناسا سے؟ ہاں۔ کہاں رکھی ہوئی تھی؟ سرفراز نے پوچھا اور میں نے اس کے بارے میں اسے تفصیل بتا دی۔ سرفراز سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے ہمایوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس کتاب کی تحریر تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے لیے تو یہ سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریر ہے بھی یا نہیں۔ ویسے دنیا کی قدیم زبانوں کے بارے میں نے تھوڑی بہت تفصیلات سنی ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لو کہ پہلا اتفاق ہے زندگی میں
کہ ایک ایسی اجنبی اور نامانوس تحریر دیکھ رہا ہوں جس کی بناوٹ اب تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کتاب ابھی تک سرفراز کے ہاتھ میں تھی اور اس کی پیشانی شکن آلود تھی۔ اس نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کی کون سی اور کتنی قدیم زبان ہے، لیکن اس کتاب کی قدامت جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ ایک نگاہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب جس چیز پر لکھی گئی ہے وہ کاغذ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کسی جانور کی کھال کی چھلی ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سنا ہے۔ زمانے قدیم میں لکھنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ خیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ تم ذرا مجھے اس کتاب کی کہانی تو سناؤ۔ کوئی کہانی نہیں۔ وہیں پر تلاشی کے دوران یہ کتاب مجھے ملی تھی۔ اور وہ صندوقچہ وہاں سے غائب تھا۔ خالی صندوقچہ؟ ہاں بالکل، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ کتاب پر سے موم جامہ تم نے ہٹایا ہے؟ ہاں، ظاہر ہے میرے ذہن میں بھی تجسس تھا کہ اسے دیکھوں اور پڑھنے کی کوشش کروں۔ اس دوران اور کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ خاص بات؟ ہاں، مثلاً کس طرح کی خاص بات؟ یعنی تم نے فلیٹ میں کچھ آہٹیں تو محسوس نہیں کی؟ ہمایوں نے سوال کیا۔ یار، کیوں ڈرا رہے ہو؟ کیا یہاں بھی اس بات کے امکانات موجود ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکاری طور پر سرخام قاضی کے قتل کی تفتیش میرے سپرد کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں چند لمحوں میں یہ بتا دوں کہ سرخام قاسمی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کیس میں جو دلچسپیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں وہ کمال کی ہیں۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سرخام قاضی کے قتل کی تفتیش کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ جو منسلک ہو گیا ہے یہ بڑی دلچسپیوں کا حامل ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ البتہ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، سرفراز بولا۔ وہ کیا؟ اس سلسلے میں؟ مگر ٹھہرو، میں تمہیں بتا دوں گا بعد میں۔ اس کتاب کو بڑی حفاظت سے رکھا جانا چاہیے، کہیں یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اگر تم نہ بھی کرتے تو میں تم سے یہ درخواست کرتا کہ فی الحال اسے میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہ لو، لیکن اب میرے ذہن میں کچھ اور ترکیبیں آئی ہیں۔ ایک بات تو میں بھی مسلسل سوچ رہا ہوں، ہمایوں نے کہا، اور سرفراز بے اختیار مسکرا اٹھا، پھر بولا، کیا ہم تینوں دوست بہترین جاسوس نہیں بن جائیں گے اس معاملے کے بارے میں سوچتے سوچتے؟ جاسوس کیا بن جائیں گے؟ سچی بات یہ ہے، چونکہ معاملہ یہ مجھ سے متعلق رہا ہے، لہٰذا میں زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ اگر تمہیں خوف زدہ رہنے کا شوق ہے تو ظاہر ہے اسے ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس احساس سے خوف زدہ ہو کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا تو ایک دوست کا مشورہ ہے کہ بلا وجہ ایسا کوئی احمقانہ خیال اپنے دل میں نہ لاؤ اور اسے ذہن سے نکال پھینکو۔ میں موجود ہوں، تم اگر کسی کی سازش کا شکار ہوئے ہو اور کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو بے فکر رہو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ باقی رہا جہاں تک مسئلہ ان معاملات کی تفتیش کا، تو یہ تمہارے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہیں اور میرے لیے بھی۔ دیکھیں گے کہ ہم اس سلسلے میں کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں سرفراز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو میں ہمایوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے دوستی کو جس طرح نبھایا ہے۔ یار، اب بس کرو نا، کیوں ذلیل کرتے ہو؟ ان تمام فضول باتوں کے بجائے بہتر ہے کہ ہم کام کی بات کریں، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا، سرفراز نے کہا۔ مجھے؟ میں نے سرفراز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بغیر پوچھے ہوئے میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا، اور سرفراز ہنسنے لگا۔ نہیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پوچھ لو۔ چلو بتاؤ۔ آج کے بعد تم کوئی مایوسی کی بات زبان سے نہیں نکالو گے۔ ہمایوں تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تمہارے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، دولت کی اس کے پاس کمی نہیں ہے، مگر میں زیادہ دولت مند آدمی نہیں ہوں۔ البتہ میرے اپنے جو اختیارات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نے اگر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میرا سینہ اس کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے،
میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب آپ فرمائیے، کیا فرما رہے تھے؟ یار، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، ہمایوں نے کہا۔ کیا خیال ہے سرفراز؟ تمہارے خیال میں کیا ہم اعجاز ملک کو اس سلسلے میں سچا قرار نہیں دے سکتے؟ اب اس بیچارے کو سچا قرار دیا جائے یا جھوٹا، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں تفتیش تو جاری ہے نا؟ ہاں ہے، اور وہ ہیرے کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوں گے، ہونے چاہیے۔ اگر ہم زرقام قاضی کی رہائش گاہ پر خفیہ طریقے سے تلاشی لیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہیرے وہاں سے برآمد ہوں؟ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زرقام قاضی نے صندوقچہ لاکر میں رکھوایا اور اس میں سے ہیرے نکال کر پوشیدہ کر لیے۔ خالی صندوقچہ ملک اعجاز کے ہاتھ لگا اور ملک اعجاز اسے لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس نے اپنی پوزیشن محفوظ رکھی اور ہیرے گم کر دیے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ اسے تو ہیرے ملے ہی نہیں۔ ہاں، میرا بھی یہی مطلب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زرقام قاضی کی رہائش گاہ پر اس کی موت کے بعد پولیس نے بھرپور تفتیش کی ہے، جس میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ایک جگہ کا جائزہ لے لیا ہے، لیکن ہیرے وہاں سے دستیاب نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو تم بھول رہے ہو۔ کیا؟ زرقام قاضی قتل ہو گیا؟ اگر کسی پراسرار قوت نے ان ہیروں کے چرانے کے الزام میں اسے قتل کر دیا تو پھر اس پراسرار قوت کو ملک اعجاز کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ہیرے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں، وہ بیچارہ تو خالی صندوقچہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ مگر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ جب ہیرے اس صندوقچے میں تھے ہی نہیں تو ملک اعجاز کو وہ صندوقچہ ابراہیم ناسا کی حویلی میں پوشیدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی، ظاہر ہے لاکر سے تو وہ یہی سوچ کر صندوقچہ نکال کر لایا ہوگا کہ ہیرے اس میں موجود ہوں گے، جیسا کہ اس نے کہا بھی۔ یہ تو اسے بعد ہی میں پتہ چلا نا کہ صندوقچہ ہیروں سے خالی ہے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر تم اس پراسرار حسینہ کو بھول رہے ہو جس نے اپنے شعور سے کہا تھا کہ ملک اعجاز سے کہو کہ صندوقچہ اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے اس نے اسے حاصل کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، مگر یہ کہنے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پراسرار حسینہ، اگر وہ صندوقچہ اور ہیرے ملک اعجاز کے پاس نہ ہوتے تو ملک اعجاز کا نام کیوں لیتی؟ کسی تیسری جگہ جہاں وہ موجود تھے وہاں انہیں تلاش کیا جاتا۔ اس پراسرار حسینہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کاش ہم نے اسے دیکھا ہوتا۔ ویسے شعور صاحب نے اس کی جتنی تعریفیں کی ہیں، اس کے بعد تو یقین کرو دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ کم از کم ایک بار ہمیں بھی اس کا دیدار ہو جائے۔ خیر، وہ بات کی بات ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا وہ کوئی پراسرار شخصیت ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی ایسی معقول فطرت شخصیت جو یہ نشاندہی کرے؟ میں یہ نہیں مانتا، سرفراز نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پراسرار شخصیتیں کاروں میں سفر نہیں کرتیں۔ ایک بار پھر ہم تینوں خاموش ہو گئے تھے۔ سرفراز بہرحال پولیس آفیسر تھا اور اس کی کہی ہوئی بات قابل توجہ ہوا کرتی تھی۔ اس بات میں دلیل بھی تھی اور دلیل میں وزن بھی تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہمایوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، گویا اس کا کوئی انسانی وجود ہے؟ بھائی دیکھو، اسے صرف شعور نے دیکھا ہے، اور اگر در حقیقت وہ کسی انسانی وجود میں ہے اور ہمارے دوست نے اسے پسند کر لیا ہے تو پہلے ہمیں اس کی پسند کا احترام کرنا ہوگا، اور اس کا ضرور کوئی وجود ہوگا، کیونکہ پراسرار شخصیتیں کاروں میں سفر نہیں کرتی۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال ہم اپنا کام تو کر ہی رہے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سوچا ہے، ابھی تھوڑا سا وقت گزر جائے تو میں شعور کے لیے کوئی بہترین ذریعہ تلاش کروں گا زندگی گزارنے کے لیے۔ باقی رہا جہاں تک ہیروں کا تعلق، تو بھائی ایسے ہیرے ہمیں نہیں چاہیے جن کی وجہ سے گردنیں اڑ رہی ہوں۔ 2 بندے تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب باقی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ میری جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ تو تمہیں سر انجام دینا ہی ہے۔ اچھا خیر، چھوڑو ان باتوں کو۔ بڑی دیر سے ایک بات میرے ذہن میں کل بلا رہی ہے جسے میں نے کہتے کہتے روک دیا تھا، اور اب ہم اسی موضوع پر آنے والے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سی بات تھی جو تمہیں یاد آئی تھی۔
میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو قدیم زمانے پڑھنے کا ماہر ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ ہم اسے پروفیسر غازی کے نام سے جانتے ہیں۔ پروفیسر غازی کا نام سنا ہوا سا لگتا ہے۔ ہاں بھائی، اخبارات کی زینت جو بنتا رہتا ہے۔ پتہ ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 90 سال۔ ویری گڈ۔ مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بہترین کار ڈرائیو کرتا ہے۔ اس کے شاید 32 سے بھی زیادہ دانت ہیں۔ آنکھیں ہم لوگوں سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ بے شک سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں، لیکن چہرے کا رنگ سرخ ہے۔ کیا سمجھے؟ یعنی بہت اچھی صحت کا مالک ہے وہ؟ ہاں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار، 90 سال کی عمر میں تو انسان کا دماغ صحیح رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ اس کی تو ہر چیز صحیح ہے۔ سرفراز نے اس انداز میں کہا کہ سب کو ہنسی آ گئی۔ ویسے ایک بات ہے کہ پروفیسر قدیم زمانے پڑھنے کا ماہر ہے، اور اگر اس کتاب کے سلسلے میں سے مدد لیں تو وہ مدد کر سکتا ہے۔ یار، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ ویسے سرکاری طور پر اسے مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے۔ تمہیں جانتا ہے سرفراز؟ بالکل نہیں۔ تو پھر جان لے گا۔ وہ کیسے؟ بھائی تعارف کرا دیں گے اس سے اپنا۔ تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی اس سے؟ ہمایوں نے پوچھا۔ ایک سیمینار میں۔ میری وہاں ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، دنیا کے کئی ملکوں سے ماہرین آئے تھے۔ ایک سے ایک دیکھنے کی چیز تھی۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سے بوڑھے سانپ اور گدھ جمع ہو گئے ہوں، اور ان کی گفتگو خدا کی پناہ کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا کر رکھ لیا گیا اور ثابت کر دیا گیا کہ یہ 10 کروڑ سال پرانا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، کیسے معلوم بھائی کہ 10 کروڑ سال پرانا ہی ہے یہ؟ کہنے کو تو جو دل چاہے کہہ لو۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ خیر چھوڑو، ہمیں اس سے کیا غرض؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کہ وہ قدیم زمانے پڑھنے کا ماہر ہے۔ ہاں، رہتا کہاں ہے؟ پتہ چلا سکتا ہوں۔ اوکے، پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کتاب کی تحریر اس سے پڑھواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے میں پروفیسر غازی کا پتہ لگاتا ہوں اور اس کے بعد یہ کتاب اسے دکھاتا ہوں۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے بارے میں تفصیلات پروفیسر غازی سے معلوم ہو جائیں۔ ویسے یہ کتاب تم لوگ اگر اس وقت میرے پاس رہنے دو تو زیادہ مناسب ہے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی خطرے میں مت ڈال لینا، تم ہمارے لیے بڑی قیمتی شخصیت ہو۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب میری زندگی کی دشمن نہیں بن سکتی، سرفراز نے کہا، اور پھر ہمایوں سے بولا، کیا خیال ہے ہمایوں، چلیں؟ نہیں، اس وقت میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے دوست کے پاس رہوں گا۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سرفراز ہمارے پاس سے اٹھ گیا۔ کتاب اس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ میں ہمایوں کے فلیٹ میں اس طرح رہ رہا تھا جیسے وہ فلیٹ میری ہی ملکیت ہو۔ ہمایوں ایک بڑا انسان دوست اور اچھا دوست تھا، اور اس نے اس کا ثبوت دیا تھا کہ اب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ انسان کی شناخت کس قدر مشکل کام ہے۔ لندن میں ہمایوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں تھی جیسے جگری یار ہوا کرتے ہیں۔ بس ہم وطن تھے، جب بھی ملتے تھے اچھی طرح ملتے تھے۔ مگر یہاں آنے کے بعد ہمایوں نے ایسے عالم میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ پھر یہاں اس نے مجھے ایک بہترین گھر مہیا کر دیا تھا، جبکہ میرے لیے شہر کے فٹ پاتھوں پر سر چھپانے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے تمام ہی انتظامات کر دیے تھے، حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور ہم الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے شرمندگی کا سا احساس ہوتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمایوں پر مسلسل بوجھ بنے رہنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہیے، اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ مجھے ان الجھنوں سے نجات مل جائے تو سب سے پہلے میں اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش تلاش کروں۔ جو ذہنی دباؤ تھا وہ تو اب تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں پا رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔
اگر فوراً ہی ہمایوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دوں تو وہ برا مان جائے گا۔ کوئی شخص اگر خلوص سے اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو اس کے خلوص کو ٹھکرانا کوئی بہتر بات تو نہیں ہے۔ کئی دن ہو گئے تھے، حویلی سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ ادھر سرفراز بھی اپنے طور پر پروفیسر غازی کو تلاش کر رہا تھا۔ کتاب اسی کے پاس تھی۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ اس صبح میں حویلی کی جانب چل پڑا۔ بس یوں ہی دل میں خیال آ گیا تھا، لیکن حویلی کے باہر پولیس کی موبائل کھڑی دیکھ کر ایک دم کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا اور میرے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی والے کو بل ادا کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہیں سے واپس چلا جاتا۔ کچھ بھی تھا، ان لوگوں نے دولت کی چمک سے اپنے خون میں اختلاف پیدا کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں حویلی والوں کے لیے باہر تو اور گنجائش تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ حویلی کے گیٹ پر 2 پولیس والے موجود تھے۔ میں نے حویلی کے اندر قدم رکھنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جناب، کون ہیں آپ اور کیوں اندر جانا چاہتے ہیں؟ بھائی، میں اس حویلی کا ایک فرد ہوں اور میرا نام شعور ظفر یاب ہے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ آپ لوگ کیسے یہاں کھڑے ہیں؟ آپ یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ کہیں باہر گئے ہوئے تھے؟ ہاں۔ اندر قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، وہ ایک بیوی کا قتل ہو گیا ہے۔ آپ اندر چلے جائیے، لیکن اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو تھانے دار صاحب کو آپ کے بارے میں رپورٹ دی جائے گی۔ میرا دل پوری طرح اچھل رہا تھا۔ حویلی میں قتل ہو گیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ دوڑتا ہوا ہی میں اندر پہنچا تھا اور اس کے بعد پھپھا اختیار احمد سے ملاقات ہوئی تھی۔ نارمل آدمی تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت سے چہرے میری جانب گھوم گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کس کا قتل ہو گیا؟ جواب میں رونے پیٹے کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ پھپھا اختیار حسین نے بتایا کہ منجلی چچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات کو انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش ابھی تک کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ منجلی چچی جان میرے چچا کی بیگم تھیں اور خاصی عجیب طبیعت کی مالک، یعنی میرے مخالفین میں سے ایک، جو اس سلسلے میں پیش رہی تھیں کہ میں اپنے حصے کا سب کچھ وصول کر چکا ہوں اور اب جو کچھ ہے اس کے بچوں کا حق ہے۔ میں زبردستی اس حق میں گھسنے کی کوشش نہ کروں۔ چچا فیض ان کے شوہر تھے اور اس وقت کافی بری حالت میں نظر آ رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو تمام نگاہیں مجھ پر جم گئی تھیں اور ایک لمحے کے اندر میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بہت سی مشکوک نگاہیں مجھ پر پڑ رہی تھیں۔ ایک مچھندر قسم کا تھانے دار لوگوں سے بیانات لے رہا تھا۔ ایک کمرے کے دروازے پر 2 پولیس کانسٹیبل تعینات تھے اور یہ منجلی چچی کا ہی کمرہ تھا۔ بڑی پھوپھی ایک جانب سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھیں۔ چونکہ سب لوگوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے تھانے دار کی نگاہیں بھی میری جانب اٹھ گئیں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، یہ کون ہے؟ یہی شعور ظفر یاب ہے، میرے ایک تایا نے بتایا۔ تو تم ہو شعور ظفر یاب؟ کافی باشعور معلوم ہوتے ہو۔ ڈرامہ مت کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیسے ہوا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی میرا لہجہ اتنا سخت ہو گیا تھا۔ تھانے دار چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن پھر اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ تھانے دار ہے اور میں نے اس کے ساتھ کرخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اصیلے انداز میں بول کر۔ کیا کہا؟ میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے سوال کیا۔ او بھائی، کیا DIG لگ گئے ہو؟ کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ تھانے دار بولا۔ بس تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو ہوش و حواس میں رہ کر کرو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے۔ یار، کمال کا آدمی ہے بھائی یہ تو۔ خیر ٹھیک ہے، بات کروں گا تم سے بھی دوست۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تھانے دار کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں موجود دوسرے لوگوں کی جانب مڑا اور سخت لہجے میں نے کہا، کیا واقعہ ہوا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے۔ میں اس گھر کا ایک فرد ہوں۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے میرا تعلق اس گھر سے ختم ہو گیا ہے
تو یہ آپ کے کہنے کی بات ہے۔ حقیقتاً میرا اس گھر سے تعلق کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ شعور میاں، تمہاری چچی، تمہاری چچی، چچا فیض نے روتے ہوئے کہا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسٹر، ابھی کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ آپ بھی براہ کرم اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے افراد آنے والے ہیں۔ فون پر ان سے بات ہو چکی ہے۔ ان کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کو کمرے میں جانے دیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز محفوظ کر دی گئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ ذرا انداز بدل گیا تھا اس کا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے کمینگی سے کام نہیں لیا تھا، یعنی یہ کہ کسی کے بل پر میں اتنے سخت لہجے میں نہیں بولا تھا، لیکن تھانے دار نے کچھ رویہ ہی ایسا اختیار کیا تھا۔ حویلی کے لوگوں نے خود اپنا مقام ختم کر لیا تھا، جس کا مجھے کئی بار احساس ہو چکا تھا۔ اب یہ حویلی کیا ایک جھوپڑ پٹی ہو کر رہ گئی تھی، جس میں مختلف قسم کے لوگ معمولی سی زندگی گزار رہے تھے، ورنہ کبھی کسی زمانے میں حویلی کی شان و شوکت ہوگی اور لوگ اس کے بارے میں اچھے ہی انداز میں سوچتے ہوں گے۔ ان سب نے صورتحال تباہ کر کے رکھ دی تھی، لیکن بہرحال اب ایسا بھی نہیں کہ ہم سب دو کوڑی کے ہو کر رہ گئے ہوں۔ میں چچا فیض کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑا سا تعجب بھی تھا مجھے، غیر اختیاری طور پر ہی میں یہاں آیا تھا بس، لیکن بہرحال قانون کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہر حیثیت کے انسان کو ان ذمہ داریوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اب اس قدر خود سری تو کر نہیں سکتا تھا کہ تھانے دار کے منع کرنے کے باوجود بھی مقتولہ چچی جان کو دیکھنے دوڑ پڑتا، لیکن بہرحال مجھے حیرت تھی۔ فیض چچا بدستور رو رہے تھے۔ دوسرے لوگوں کا رویہ چونکہ میرے ساتھ کبھی بہتر نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی بس کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے خود بھی زیادہ لوگوں سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھانے دار رہ رہ کر مجھے کھونے لگتا تھا۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ذرا یہاں سے فراغت حاصل ہو جائے تو فوری طور پر سرفراز سے ملاقات کر لوں یا اسے فون کر کے یہاں آنے کے بارے میں اطلاع دوں، لیکن کچھ دیر کے لیے یہ میں بھول گیا تھا کہ ان معاملات کی ذمہ داری سرکاری طور پر بھی سرفراز ہی کو سونپی گئی ہے۔ وہ اسپیشل آفیسر جس کے آنے کی اطلاع تھانے دار نے دی تھی سرفراز ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ سرفراز شاید باہر موجود پولیس کے افراد سے صورتحال معلوم کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس وقت وہ وردی میں تھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیونکہ بہت سے افراد یہاں جمع تھے، اس لیے سرفراز کی نگاہ بھی فوراً ہی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے تھانے دار کو دیکھا جس نے اس کے سامنے آ کر سلوٹ کیا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ تفصیل بتاؤ۔ سر کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے۔ کس کا قتل ہوا ہے؟ سر خاتون ہے۔ کہاں ہیں؟ سر اس کمرے میں ہیں۔ آؤ، سرفراز نے کہا اور پھر گردن گھما کر بولا، جتنے افراد اس عمارت میں موجود ہیں ملازموں سمیت، ان میں سے کوئی باہر تو نہیں گیا؟ نہیں سر، میں نے کسی کو نہیں جانے دیا، تھانے دار نے کہا اور گردن گھماتے ہوئے سرفراز کی نگاہ بہرحال مجھ پر پڑ گئی اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے، پھر اس نے میری طرف رک کر کے کہا، آپ براہ کرم ادھر آئیے۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گیا تو سرفراز نے مجھے بہت احتیاط سے آنکھ مارتے ہوئے اشارہ کیا اور بولا، آپ کا کیا نام ہے؟ سر یہ آدمی تو ایسا لگتا ہے جیسے گورنر جنرل لگا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو مجھ پر اکڑ گیا۔ کیا میں نے تم سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ سرفراز نے تھانے دار کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں سر۔ کیا نہیں سر؟ سوری سر، تھانے دار بوکھلا کر بولا، جو سوال تم سے کروں بس اس کا جواب دو، فضول بکواس مجھے ناپسند ہے۔ یس سر، یس سر۔ آپ آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شعور۔ جی آئیے، سرفراز نے کہا اور میں اپنی مسکراہٹ کو روکتا ہوا سرفراز کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بہرحال وہ ذہین نوجوان تھا، دنیا کے سامنے اپنے اور میرے تعلقات کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر میں نے وہ بھیانک منظر دیکھا۔ کیونکہ لاش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی گئی تھی،
تھانے دار نے عقل سے کام لیتے ہوئے لاش کو اور کمرے کے پورے ماحول کو چونکتوں رہنے دیا تھا۔ چنانچہ لاش کا دھڑ مسیری پر پڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ مسیری سے نیچے لٹکے ہوئے تھے، سر تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور دھڑ کے کٹے ہوئے حصے سے بہنے والا خون زمین پر جمع ہو کر ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سیاہ پپڑی جم گئی تھی، گردن الگ پڑی ہوئی تھی اور چہرہ سامنے ہی تھا۔ اس چہرے پر دہشت کی جو نقوش منجمد تھے، انہیں دیکھ کر دل کی حرکت بند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے رخ تبدیل کر لیا۔ سرفراز نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی تھی، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ تھانے دار کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل تھا۔ منظر ہی ایسا تھا۔ سرفراز نے تھانے دار سے پوچھا، کمرے کی تلاشی لی؟ نہیں سر، کیونکہ آپ سے رابطہ قائم کر لیا تھا، اس لیے بس یہاں کا منظر دیکھ کر سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ ٹیکنیشینز آ گئے ہیں؟ جی سر۔ بلاؤ، سرفراز نے کہا اور 2 افراد اندر آ گئے۔ دیکھو، پہلے احتیاط کے ساتھ کمرے میں قدموں کے نشانات اور انگلیوں کے نشانات تلاش کرو۔ کیمرہ مین کو بھی بلا لو۔ تیسرا آدمی کیمرہ لے کر آ گیا تھا۔ سرفراز نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، اگر یہ منظر تمہارے لیے ناقابل برداشت نہ ہو تو باہر نکل جاؤ۔ یار، باہر جا رہا ہوں میں، مگر کمرے میں ہی رہنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اپنے آپ کو کبھی بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط اعصاب کا انسان نہیں کہا اور نہ ہی سمجھا، لیکن چچی جان کو ویسے ہی دیکھ چکا تھا میں۔ حالانکہ ملک اعجاز کی لاش بھی بالکل اسی انداز میں ملی تھی اور زرخام کاظمی بھی اسی کیفیت کا شکار ہوا تھا، لیکن چچی جان کی لاش کو دیکھ کر دل پر ایک بہت ہی عجیب سا اثر ہوا تھا اور میں اپنی طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال سرفراز تقریباً 20 منٹ تک مصروف رہا۔ اس دوران میں باہر کوئی مجھ سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ عجیب رویہ تھا حویلی والوں کا میرے ساتھ۔ بہرحال پھر سرفراز باہر آ گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تھانے دار سے وہ کہنے لگا، ایمبولینس منگوا لی ہے؟ آ گئی ہے سر۔ لاش کو پولیس ہسپتال بھجوا دو، باقی کارروائی ہو چکی ہے، بیانات لے لو اور ان کی رپورٹ مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، اور سنو، کسی کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارے تو ویسے ہی غم کا شکار ہیں۔ تم قاتل کو گھر میں ہی تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جی سر۔ اور مسٹر شعور، آپ براہ کرم ذرا میرے ساتھ آئیے، سرفراز نے کہا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سرفراز مجھے لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ بالکل کچھ نہیں۔ کیسے آنا ہوا تھا؟ بس حویلی والوں سے ملنے کو دل چاہا تھا، مگر تم بھی تو غائب ہی رہے، ہمایوں نے بھی کئی بار کہا۔ ہاں، بالکل اتفاق سمجھو، ڈی آئی جی صاحب نے 3 دن کے لیے شہر سے باہر ایک بہت ہی ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ ایڈیشنل ڈی آئی جی صاحب میرے ساتھ تھے، اطلاع بھی نہیں دے سکا، کچھ ایسے ہی معاملات تھے، سوری۔ بہرحال کیا خیال ہے ان سارے معاملات کے بارے میں تمہارا؟ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ خاص بات محسوس کی کیا؟ گردن دور پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے ملک اعجاز کی گردن دور پڑی ہوئی تھی اور زرخام کاظمی صاحب کی بھی۔ ہاں، یعنی قاتل بھی ایک ہے، قتل کا انداز بھی ایک ہے اور آلۂ قتل بھی ایک ہے۔ کیس بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تم یوں کرو، میں تو ذرا چل رہا ہوں ابھی باہر تھانے میں، تم ابھی حویلی ہی میں رہو اور حویلی کے لوگوں سے ذرا کھلے ملنے کی کوشش کرو۔ تھانے دار کو میں نے خاص طور سے بتا دیا ہے کہ تم سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، لیکن بیان دیتے ہوئے وہ تم سے اگر تمہارے بارے میں کچھ پوچھے تو مجموعی طور پر اسے مطمئن کر دینا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد سرفراز باہر نکل گیا۔ پھر وہ تو چلا گیا اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھانے دار نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے سوالات پوچھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لاش کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا اور ضروری کارروائیاں ہونے لگیں۔ تھانے دار نے مختلف لوگوں سے سوالات کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اور آپ اس حویلی میں نہیں رہتے مسٹر شعور؟
جی ہاں، آپ مجھے اپنی قیام گاہ کا پتہ لکھوا دیجیے گا، وہ میں تھانے آ کر لکھوا دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ابھی تو میں فٹ پاتھ پر رہتا ہوں۔ اس حویلی سے کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ اس حویلی والے مجھے حویلی میں ناپسند کرتے تھے۔ وجہ؟ ان کے خیال میں یہ جگہ اب میرے لیے غیر ہو گئی تھی، وہ مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ شعور بیٹے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ وقت ان باتوں کا ہے؟ بڑے پھوپھا نے کہا۔ آپ براہ کرم خاموش رہیے، میں جو سوالات ان سے کر رہا ہوں ان کے جواب مجھے لینے دیجیے۔ تھانے دار نے بڑے پھوپھا کو ڈانٹ دیا تو میں نے کہا، نہیں ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ہمارے ذاتی معاملات ہم خود جانیں، آپ مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ پھر تمام تر کارروائیاں مکمل کر لی گئیں اور تھانے دار صاحب نے آخری ہدایات دیں۔ حویلی کے دروازے پر پولیس کے 2 افراد کا پہرا رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیا حویلی کے لوگوں پر باہر آنے جانے پر پابندی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، پابندی تو کوئی نہیں ہے، لیکن تھانے میں کسی بھی وقت کسی کو طلب کیا جا سکتا ہے، تھانے دار صاحب نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ پھر میں فیض چچا کو سہارا دینے لگا جن کی سسکیاں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ منجلے پھوپھا نے پوچھا، اب لاش کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، معلومات کرنا پڑیں گی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ڈیڈ باڈی شاید پوسٹ مارٹم کے بعد ملے گی، تدفین وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے۔ اب ظاہر ہے منجلی چچی کا معاملہ تھا، تدفین میں تو مجھے شریک رہنا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سرفراز میری ڈیوٹی لگا گیا تھا کہ میں یہاں رہ کر حویلی کے حالات معلوم کروں، چنانچہ اس کے لیے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ فیض چچا تنہائی میں ملے تو میں نے ان سے پوچھا، فیض چچا آخر یہ کیا ہوا؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ میاں بس میں تو باہر تھا، گھر واپس آیا تو یہ معلومات حاصل ہوئیں، ایک لفظ بھی تو نہ کہہ سکا مرحومہ سے۔ کوئی ایسی بات فیض چچا جو قابل ذکر ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیض چچا نے جواب دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں سے میں اس بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، لیکن اس سلسلے میں سب سے کارآمد شخصیت بڑی پھوپھی کی ثابت ہوئی۔ بڑی پھوپھی ویسے بھی اچھی فطرت کی نیک خاتون تھیں، میرے معاملے میں انہوں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی تھی اور کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو میری یہاں موجودگی کو ناپسند کرتی ہیں۔ البتہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، انہوں نے دوسرے لوگوں کی مخالفت صرف میری وجہ سے مول نہیں لی تھی۔ دنیا اب اتنی باہمت بھی نہیں رہی ہے کہ دوسروں کی مشکل اپنے سر لے لے، اس لیے وہ بھی خاموش رہی تھیں، لیکن مجھے غمزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تم نے تھانے دار کو بتایا ہے کہ فٹ پاتھ پر رہتے ہو؟ نہیں پھوپھی جان، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اصل میں تھانے دار کو میں اپنا پتہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے یہ الفاظ کہتی ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک فلیٹ میں، بہت خوبصورت، بہت اچھا، میرے ایک ایسے دوست کا ہے جو لندن ہی میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اس نے انسانوں کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اسے دقت نہیں ہوتی۔ خدا کو بھول ہی گئے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اللہ سب کا سہارا ہوتا ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ مجھے بیٹے تمہارے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا بڑا افسوس ہے، مگر میں کیا کروں؟ ظاہر ہے اب عمر کی اس منزل میں بھی نہیں ہوں کہ لڑائی جھگڑے مول لیتی پھروں کسی سے۔ اب دیکھو بیچاری۔ ہاں پھوپھی جان، مجھے چچی جان کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کا بے حد افسوس ہے۔ بیٹا کیا بتاؤں، کیا کہوں، میں نے تو کسی کے سامنے زبان تک نہیں کھولی۔ کیا مطلب؟ زبان سے نکلی بات پرائی جو ہوتی ہے۔ پرایا تو میں بھی ہوں پھوپھی جان۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی نہیں بلکہ میری ہوگی۔ کون سی بات زبان سے نکالنا چاہتی ہیں آپ؟ بیٹا ایک بات تو تم سمجھتے ہو۔ کیا؟ یہ کہ ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پھوپھی جان؟
اور پھر اس عمر میں پہنچنے کے بعد تو اللہ کا ڈر کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اب جوانی تو ڈھل گئی، اب تو عمر کی وہ منزل ہے جب کسی بھی وقت اوپر سے بلاوا آ سکتا ہے۔ جی، آگے کہیے آپ۔ بیٹا بس کیا کہوں اس کے بارے میں، مرنے والی کی روح کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کسی کو بھی نہیں بتایا میں نے۔ آخر کیا؟ اس رات بیٹا وہ میرے کمرے میں چوروں کی طرح گھسی تھی اور الماری سے وہ جوڑا نکال کر لے گئی تھی۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ جوڑا جو میرے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، کتنا ہی قیمتی ہوگا، وہ مجھے اس کا کچھ نہیں کرنا تھا، بلکہ میں نے تو کئی بار لوگوں سے کہا بھی تھا کہ بابا اس کے بارے میں بتا دو کہ کیا فیصلہ کروں، کیسے اس سے نجات حاصل کروں۔ باقی جو کچھ افسانے بنائے گئے ہوں گے تم نے بھی سنے ہوں گے، وہ سارے کے سارے من گھڑت تھے۔ جوڑا جب سے عبدالحق نے مجھے دیا تھا میں نے امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، 2-4 بار اس کے بارے میں باتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ تو وکیل صاحب کی موت نے معاملہ بیچ میں چھوڑ دیا، اور پھر اس رات وہ خاموشی سے آئی، الماری کھولی اور جوڑا نکال کر لے گئی۔ میری آنکھ تو اس وقت کھلی تھی جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ دیر تک تو میں سمجھی ہی نہیں کہ کون ہے، پھر میں نے تجسس سے دیکھا تھا، وہی تھی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں نے الماری کے پٹ کھولے دیکھے اور الماری میں جھانکا تو جوڑا غائب تھا۔ اوہو، آپ نے ان سے پوچھا؟ تم خود سوچ لو شعور میاں، نند بھاوجوں کا معاملہ تھا، کیا طوفان کھڑا ہوتا؟ میں نے رنگے ہاتھوں تو نہیں پکڑ لیا تھا، وہ تو نکل گئی تھی۔ اگر میں جا کر اس سے کہتی کہ جوڑا غائب ہے بی بی، اور میں نے تمہیں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ خود میری زندگی عذاب ہو جاتی، اور بیٹا اب زندگی کا یہ عذاب ایسے مول نہیں لیا جاتا، بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ تم خود سوچو کیا کرتی اور کیسے کرتی۔ میں شدت حیرت سے گنگ ہو گیا تھا، مجھے ان تمام واقعات کی کڑیاں یکجا نظر آ رہی تھیں، گویا اگر کہانی کو یوں جوڑا جاتا کہ ہیروں کا وہ صندوقچہ بابا عبدالحق کے پاس تو امانت کے طور پر محفوظ تھا، اور وہ جوڑا بھی کاظمی صاحب نے اسے اپنی تحویل میں لیا اور بظاہر اسے لاکر میں رکھ دیا۔ یہی کیفیت جوڑے کی ہوئی۔ اب پتہ نہیں ملک اعجاز کی کیا صورتحال رہی ہو۔ سارے معاملات الجھے ہوئے تھے۔ جو پراسرار شخصیت اس تمام کارروائی کے پیچھے کار فرما تھی، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ناممکنات میں سے تھا۔ آخرکار مختلف لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد میں حویلی سے باہر نکل آیا، اور پھر فلیٹ پر پہنچنے کے بعد میں نے ہمایوں کو ٹیلی فون کیا۔ ہمایوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ فلیٹ ہی میں اس کا انتظار کروں گا، اور کوئی کام تو تھا نہیں۔ طبیعت پر ایک بوجھل سی سنجیدگی مسلط تھی۔ ویسے حویلی میں رہ کر مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ سارے چونچلے بیکار تھے۔ جو لوگ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ خواہ ریت رواج نبھانے کی کوششیں بے معنی اور بے مقصد تھیں۔ چنانچہ میں کاہلوں کے سے انداز میں فلیٹ پر ہی رہا، اور پھر سرفراز اور ہمایوں ایک ساتھ ہی آئے تھے۔ سرفراز غالباً اپنی مصروفیات سے فراغت حاصل کر کے پہنچا تھا۔ ہمایوں نے کہا، یار معاف کرنا، میں ذرا ڈیڈی کے کام سے گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی، میرا مطلب ہے کہ تمہارے ٹیلی فون کی، میں تیار ہو گیا۔ اسی وقت سرفراز کا فون بھی آیا اور اس نے کہا کہ وہ تمہاری طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آ رہا ہوں، ساتھ ہی چلیں گے۔ اس طرح سے اس وقت تم ہم دونوں کو ساتھ دیکھ رہے ہو۔ ویسے مجھے اصولی طور پر تمہاری چچی کی موت کے لیے تعزیت کرنی چاہیے۔ ہاں، بہرحال میں فرشتہ بننے کی کوشش تو کروں گا نہیں، اور یہ بات بالکل نہیں کہوں گا کہ چچی کی موت پر میں بے حد غمزدہ ہوں۔ اصل میں اس خاندان نے مجھ سے اس طرح بے وفائی کی ہے کہ اب مجھے اس کے بارے میں ہمدردی سے کچھ بھی سوچتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ بیچارے فیض چچا تنہا رہ گئے۔ کچھ بھی ہے، وہ میرے چچا ہیں۔ کیوں نہیں؟ ویسے بھی انسانی بنیادیں ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی شکل ضرور رکھتی ہیں۔
اچھا، اب یہ بتاؤ، تم نے وہاں کچھ معلومات حاصل کی؟ ایک نہایت کارآمد بات معلوم ہوئی ہے مجھے، جو پہلے ہونے والی معلومات کی نفی کرتی ہے، میں نے کہا، اور سرفراز چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر پرتجسس لہجے میں بولا، کیا؟ بڑی پھوپھی جان کے پاس وہ جوڑا میرے سامنے رکھوایا گیا تھا، جس کے بارے میں بابا عبدالحق نے کہا تھا کہ وہ دادی جان کی ملکیت تھا، اور دادی جان نے صندوقچے کے ساتھ یہ جوڑا بھی بابا عبدالحق کے پاس محفوظ کرا دیا تھا۔ ہاں ہاں، پھر؟ اتفاق سے میں اور ہمایوں اس موضوع پر ایک دن گفتگو کر ہی رہے تھے، اور خود میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس جوڑے کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ بڑی پھوپھی جان نے مجھے بتایا کہ چچی جان، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ وہ خاتون